پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر میں نے خان صاحب کے منہ پہ کہا ہے. کیا انہوں نے 2009 میں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا؟ 2015 میں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا؟ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. یعنی وہ سارے اختیارات جو کسی بھی صوبے میں وہ ہم یہاں لے آئے، لیکن اس کے اوپر جو آئینی تحفظ تھا وہ ہم نہیں دلا سکے. یہ میں مانتا ہوں. جو 18 اگست تھا نا الیکشن شیڈول، تو اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیوں کیا گیا؟ 2 ارب روپے میں 23 ارب کی اسکیمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر حلقے میں دی ہیں 1 ارب کی، یعنی ٹوٹل 8 سیٹیں ملی 24 میں سے. یعنی 2/3 نے تو ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی کو. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو فرعون ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ایسے تھے جو ہماری جماعت جوائن کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں، پولیٹیکلی یہ اچھا فیصلہ نہیں ہو. عمران خان صاحب نے اس ورکنگ ریلیشن کو تباہ و برباد کر دیا. سکردو ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قاسم بٹ حاضر خدمت ہے. دوستو، سیاست ایک لمبی اور طویل جدوجہد کا نام ہے جس میں آپ کو احساب شکن مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہی لوگ، وہی کارکن کامیاب ہوتے ہیں جس میں صبر اور تحمل کا مادہ ہوتا ہے اور جس کے پاس جدید دنیا کے ساتھ چلنے کی انفارمیشن اور صلاحیت موجود ہوتی ہے. دوستو، اسی طرح آج ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کم عمری سے ہی سیاست کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے جوان ہوتے گئے سیاست کے جو نشیب و فراز تھے اس پہ کمان حاصل کر لی، اور نتیجتاً حکومت کے اعلیٰ ترین ایوان یعنی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے. میری مراد محترم جناب حافظ الرحمان صاحب سے ہے. سر، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا. سر، آپ کے پاس بڑا تجربہ تھا ایز اے کارکن، آپ نے سیاست میں کا آغاز کیا اور حکومت کے اعلیٰ ایوان تک پہنچے، تو کتنے مراحل سے آپ گزر کے وزیر اعلیٰ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل ارتقاء تو ہمیشہ رہتا ہے، آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں. اور میں پہلے ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ رہا، جمعیت طلبہ اسلام میں کام کرتا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ عملی طور پر سیاست نہیں کی، چونکہ میرے بھائی صاحب شہید سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ میں ان کے کرتا دھرتا تھے. تو میں نے پھر بزنس پالیٹکس کی طرف میں گیا. چیمبر آف کامرس کا میں پریزیڈنٹ رہا کچھ عرصہ. پھر FPCCI جو پورے پاکستان کی ایک کاروباریوں کی ایک تنظیم ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا میں ممبر رہا. اس کے بعد چونکہ میری بھائی صاحب کی شہادت کے بعد اس سیاسی اس میں بائی چوائس نہیں آیا. یہ ایک حادثے نے ہمیں اس طرف آنے پہ مجبور کیا، فیملی نے، پارٹی کے فیصلے کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ممبر بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، مختلف سیاسی اسٹرگل رہی. ہاں، البتہ مجھے پارٹی کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا تھا بھائی صاحب کی شہادت کے بعد. اس کے بعد ہماری پارٹی کے جو صوبائی صدر تھے اس وقت وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر مجھے پارٹی کا صدر سینٹرل لیڈرشپ نے بنایا. یہ ایک سفر ہے، اس میں کچھ سیکھا. اور آج بھی پھر 5 سال جو چیف منسٹری اللہ پاک نے جو ہے وہ عوام کی تائید سے اور اللہ پاک کے حکم سے ہمیں ملی، اس میں بھی کوشش کی آپ جیسے بھائیوں سے سیکھنے کی. اور 5 سال میں بہت کچھ سیکھا، غلطیاں بھی کی اور کچھ اچھے فیصلے بھی کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کے لیے بٹ صاحب سمپل سی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لالو پرساد یادو سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی انڈیا میں. ہم ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، تو اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی کے لوگ جو ہے وہ لالو پہ PhD کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. صحیح. ہمیں میرے لیے حیرانگی تھی کہ ہارورڈ کے بچے اور لالو پہ PhD کرنے آئے. تو سمپل یہ تھا کہ ہندوستان کی جو ریلوے جو ہے اس کو انہوں نے خسارے سے منافع میں بدل دیا تھا. تو یہ پوری دنیا میں ایک مثال تھی. تو ہم لالو سے ملے، ان سے ہم نے پوچھا، مختصر کلام انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے. صحیح. اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. کہا جب مجھے ریلوے کی وزارت دی گئی تھی تو میں نے اس شرط پہ لیا تھا کہ مجھے مکمل اختیار چاہیے. صحیح. پورے اختیارات کے ساتھ میں نے ریلوے میں کام شروع کیا. اور کہا کہ دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں رکھنے والا آدمی ہو، اگر وہ بے اختیار ہے ایگزیکٹو پوسٹ پہ تو وہ اس کے نتائج برے ہی آئیں گے. اگر نالائق آدمی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں میرا جیسا نالائق آدمی بھی ہو اور اس کو اس عہدے پہ بٹھا کے با اختیار کر دیا جاتا ہے کہ فیصلے آپ خود کرو، تو وہ پھر قاسم بٹ صاحب سے، شبیر سے پوچھ کے بھی
اپنی بہتری لا سکتا ہے. اچھا تو سر ہم چونکہ ٹائم کم ہے تو ہم کوئک کویشچن کرتے ہیں کہ آپ نے انڈائریکٹلی یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو دور تھا وہ اختیار کا تھا، نتیجتاً آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کا دور جس میں ہم بیٹھے ہیں 2021 میں ایک نئی حکومت ہے، آپ کے دور اس نئی حکومت میں اختیار کا کتنا آپ توازن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آسمان زمین کا فرق اس لیے بھی ہے کہ آپ کے سامنے پنجاب جیسا صوبہ بھی ہے جہاں پہ بزدار بیٹھا ہے. پنجاب جیسے صوبے میں کس لیے بٹھایا عمران خان صاحب نے؟ اس لیے کہ وہ نہ نہیں کرتا خان کی کوئی بات کو. بھی پنجاب کو کہاں سے چلایا جاتا ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر. میں نے خان صاحب کے منہ پہ کہا ہے کہ سیکریٹریٹ کے اندر پنجاب سیل بنا ہوا ہے، 2 ڈپٹی سیکرٹری ایک جوائنٹ سیکرٹری بیٹھا ہوا جو پنجاب کے چیف منسٹر کو چلاتے ہیں اسلام آباد سے کنٹرول. پہلے تو یہ مشہور تھا نا بلوچستان GB آزاد کشمیر کو فیڈرل سے چلایا جاتا ہے، ابھی تو بھائی پنجاب بھی فیڈرل سے چلایا جا رہا ہے. تو یہاں یہ بھی ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہمارے سلیکٹڈ نام نہاد جو بنے یہ 2019 میں PTI میں گئے ہیں. یہ کوئی PTI کے پروڈکٹ نہیں ہے. کیا انہوں نے 2009 میں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا؟ 2015 میں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا؟ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا ان کو، تو یہ PTI میں گئے. تو اس لیے کہ یہ PTI کے جو بانیوں میں سے نہیں ہے کہ برے وقتوں میں ان کے ساتھ نہیں رہے. عمران کی حکومت آنے کے بعد یہ اس PTI کا حصہ بن گئے. اچھا سر یہیں پہ رک جاتے ہیں. آپ نے کہا اختیار آپ کے پاس تھا اور آپ نے بڑے میگا پروجیکٹس کیے، یقیناً جگروٹ سکردو روڈ کی بات کر رہے ہیں، نئے اضلاع کی بات کر رہے ہیں، یا یونیورسٹی آف بلتستان کی بات کریں، اتنا سارا آپ نے کام کیا اور ایک ویژن کے تحت کیا جو آپ نے گولز 2009 سے آپ حکومت کو مانیٹر کر رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2020 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے گلگت بلتستان میں تقریباً اس کا وجود جو ہے وہ صفر ہوتا گیا، اس کی اتنی پروگرس کے باوجود. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن صرف پولنگ ڈے کے دن ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے. یہ تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. الیکشن پورا ایک فری اینڈ فیئر پروسیس، پری پول، آفٹر پول اور پولنگ ڈے، یہ تینوں کوٹ کرتے ہیں. اب پاکستان میں جب سے مارشالائی نظام جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، تب سے وہ جو پیچھے سے بیٹھ کے جو ڈوریاں ہلاتے ہیں انہوں نے نئی منطق ایجاد کی. وہ کہتے ہیں پولنگ ڈے میں کچھ بھی نہیں کرو، جو کرنا اس سے پہلے کر لو. وہ خبر نہیں بنتی. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ 6 مہینے پہلے ہماری گورنمنٹ کو سیز کیا گیا. ہمارے تمام اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیے گئے. ہمارے فیصلوں پہ امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ الیکشن شیڈول دے دیا گیا. یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے نا کہ جو 18 اگست تھا نا الیکشن شیڈول، تو اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیوں کیا گیا؟ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ پری پول پوری ایک ریگنگ پوری مہم شروع کی گئی اور یہ بتایا گیا، ہمارے سیدھے سادے لوگ ہیں یہاں پہ، کہ اس پارٹی کو تو ہم نے آنے ہی نہیں دینا ہے. یعنی ہمیں گورنمنٹ میں رکھ کے ہمیں بے اثر کر دیا گیا. کس نے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے. اس میں وہ ادارے جنہوں نے مل کے خان صاحب کو وہاں لایا ہے، یہاں پہ ان کو بڑا شوق تھا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے الیکشن ملتوی اس لیے کیا کہ اس وقت تک PTI کے پاس 4 بھی الیکٹیبل موجود نہیں تھے. انہوں نے جب ہماری پارٹی کو توڑا، جب میرے 7 منسٹر چھوڑ کے چلے گئے، تو عوام کو میسج کیا کہ بھائی اس پارٹی کو تو آنے نہیں دے رہے. اچھا سر اسی کے اندر چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جو لوگ جو ہے اپنا ہدف چاہتے تھے انہوں نے طریقہ کار بدل لیا، ان قوتوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا، تو کن لوگوں کو یوز کیا؟ فرنٹ پہ تو ہمیں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے. دیکھیں ریاستی ادارے جو ہے نا، ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کوئی استعمال ہونے کے لیے تیار ہو تو ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کریں. آج یہ ملک دلدل میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ہم نے بنگلہ دیش بنوا دیا، ہم نے عمران خان کی شکل میں پاکستان میں لا کے تباہی مچا دی. آپ نے گلگت بلتستان میں ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا، پہلے بھی کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، 2004 میں بھی کیا. آپ حضرات کو یاد ہو وہاں اس وقت کاف لیگ بنائی گئی، ہمارے سارے ممبروں کو کاف لیگ میں ڈلوایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 24 میں سے کاف لیگ 4 سیٹیں جیت سکی. یہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ تو 11 آزاد ارکان جیتے تھے نا 2004 میں، ان 11 کو شامل کر کے پھر کاف لیگ کی گورنمنٹ بنائیں گے. یعنی اکثریت نے تو ریجیکٹ کر دیا. اب یہاں ہم کہتے ہیں PTI کی حکومت عوام نے نہیں دی ہے بھائی. PTI کو سیٹیں ملی 8، ان میں سے بھی 3 سیٹیں وہاں وہ ہیں جن میں 150-30 ووٹوں کا فرق ہے جس کی شیڈول ہے. یعنی ٹوٹل 8 سیٹیں ملی 24 میں سے. یعنی 2/3 نے تو ریجیکٹ کر دیا PTI کو. ایسے ہی ہے نا، اکثریت نے تو PTI کو مسترد کر دیا، چاہے ہمیں جتایا نہیں جتایا.
لیکن اکثریتی پارٹی یہاں پی ٹی آئی نہیں ہے جی بی کے اندر، ووٹ کے اعتبار سے، عوام کے ووٹ کے اعتبار سے 8 سیٹیں آئی تھیں، 8 آزاد ارکان تھے، ان کو شامل کیا گیا، اور ملا کے جب 16 ہو گئے، 16 کے اوپر ریزرو سیٹیں آ گئی، تو اس طرح یہ بانمتی کا کنبہ جو ہے جمع کیا گیا۔ اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ سیاسی جماعت سمجھتے ہیں؟ نہیں، قطعا نہیں۔ یہ اگر سیاسی جماعت ہوتی تو دیکھیں آج 1.5 سال 2 سال سے ان کی صوبے کے صدر کا جو ہے وہ پارٹی کا عہدہ خالی پڑا ہوا ہے، چیف منسٹر ہو اور وہاں صوبے میں پارٹی کی نام نہاد گورنمنٹ بنی ہو، اس پارٹی کی وہاں پہ پورا پوری آفس کمپلیٹ نہ ہو، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ پارٹی کے صدر نہیں، جس کی وجہ سے ہر بانمتی کا کنبہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا، آپ دیکھ لیں نا کہ ٹوٹل 23 رکنی ان کی پارلیمانی پارٹی ہے، یہ اور ان کے اتحادی ملا کے، ایسے ہی ہے نا جی، ایم ڈبلیو ایم والے ملا کے آج 36 رکنی کابینہ ہے۔ یہ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ بلوچستان جیسے صوبے میں یہ کام نہیں ہوتا، یعنی 33 رکنی کر لیں، پوری اسمبلی 33 رکنی ہے، ان کی کابینہ 36 رکنی ہے، اور ابھی 14-15 کے اور آرڈر تیار ہو گئے ہیں۔ اور خدا کے لیے اگلوں کو بھی کوئی کام کرنے دیں، آگے کوئی حکومت آ جائے اس کو کوئی فیصلے کرنے دیں۔ اگر آپ نے بنانے ہی ہیں تو کسی کو اسپتال میں ایڈمٹ کروا کے، کسی کو جو آئی سی یو پہنچا کے پھر یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو پرکھا جاتا ہے اس نے ڈیلیور کیا کیا۔ اچھا سر، اسی سوال کو آگے میں بڑھاتا ہوں کہ آپ کے دور میں آپ کا یہ کہنا تھا، آپ کا دعویٰ تھا یا جو بھی تھا کہ 19 ارب روپے جو ہے آپ کا بجٹ تھا، اس وقت کیا ترقیاتی بجٹ کی صورتحال ہے؟ دوسرا، ہمیں بھی ابھی تک PC1 جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ فائنل ہو اور ایگزیکیوشن شروع ہوئی ہو، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پوری قوم کو اس بات کہہ لیں، میں بات کہوں گا تو شاید لوگ کہیں گے میں 22 بات، میں ڈیولپمنٹ میں 22 بات نہیں کرتا۔ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت ہم سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرے، جیسے تیسے بھی یہ وفاق میں گورنمنٹ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے بٹسا، ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آنی چاہیے، ہمیں ہاریں یا جیتیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، نہ یہاں ابھی کوئی سوچ کی اتنی بلندگی ہم میں ہے نہ عوام میں ہے کہ لوگ پالیسیز پہ ڈیلیوری پہ ووٹ دیں۔ لوگ اپنے ماحول بنایا جاتا ہے، اس ماحول کے حساب سے ووٹ دیتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی ہم سے زیادہ یہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں، عام زندگی کی۔ دیکھیں آج گلگت سکردو روڈ بنا ہے، 9 گھنٹے کا فاصلہ 2.5 گھنٹے میں ہو رہا ہے، 3 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ بلتستان اور بلتستان جانے والے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں آسانی آ گئی۔ بھلا ہمیں ووٹ نہیں پڑا لیکن ہمیں خوشی ہے۔ اسی طریقے سے یہ استور کی روڈ بن جاتی ہے اور کل جو ہے استور والوں کی زندگی میں آسانی ہو گئی، کل الیکشن میں کیا ماحول ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ڈیولپمنٹ میں انہوں نے ہمیں ایک ایسے دلدل میں پھنسایا ہے، اس میں پچھلا چیف سیکرٹری، ہمارا موجودہ سیکرٹری PND اور موجودہ چیف منسٹر، ان کی بدنیتی شامل ہے۔ ہمارا ٹوٹل بجٹ 14 ارب کا ہے اینول ڈیولپمنٹ کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے ہر ممبر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے حلقے میں 1 ارب کی اسکیم دی، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی۔ تو یعنی 23 تو ان کے وہی ہو گیا حکومتی پارٹی کے، ہر ایک نے 1 ارب، تو 23 ارب روپے ہو گئے۔ جبکہ صوبے میں ڈیولپمنٹ کا ایک شٹل فارمولا ہے کہ جو آپ کے 14 ارب روپے ہیں اس میں سے 20% جائیں گے نیو اسکیموں میں، 80% جائیں گے ان گوئنگ اسکیموں میں۔ تو یعنی انہوں نے اس 20% میں کتنے بنتے ہیں؟ 2 ارب روپے ایلوکیشن بنتی ہے بمشکل۔ 2 ارب روپے میں 23 ارب کی اسکیمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر حلقے میں دی ہیں 1 ارب کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے دور کی اسکیمیں جو بھی تھی، جو ان اپروڈ پڑی ہوئی تھی، کووڈ کی وجہ سے مشکلات کی شکار تھی، ان کو بند کر دیا گیا۔ اب سمپل پرابلم جو بٹ صاحب آیا ہے آپ کی ناظرین کے تھرو، آپ کے تھرو میں گزارش کروں گا، بہت سیریس پرابلم آیا، وہ یہ ہے کہ 1 سال ہمارا آخری ضائع کیا گیا کورونا اور الیکشن کمیشن نے مل کے، اس کے بعد نگران حکومت، یہ حکومت، یعنی 2 سال سے GB میں ڈیولپمنٹ کا عمل بند پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کا نقصان کیا ہو گیا کہ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کا ٹوٹل جو تھرو فارورڈ ہے 96 ارب ہے اس وقت، اور آپ کی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 120% ہے، یعنی ایسکیلیشن کاسٹ۔ تو آپ کی 96 ارب کی اسکیموں کے لیے 96 ارب اور چاہیے، یعنی لگ بھگ 190 ارب روپے چاہیے GB کی موجودہ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس اسپیس کیا ہے؟ 14 ارب ہے، یعنی ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہمارا، یہ کنفیوز کرتے ہیں ہمارے PTI کے بعض دوست
کہ جی 370 ارب 300 وہ پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ہیں، جب بنیں گی دیکھی جائیں گی. صوبائی حکومت نے، اسمبلی نے جن اسکیموں پہ عمل درآمد کرنا ہے، جن میں ان کی پالیسی چلنی ہے، جن کے ان کے احکامات سنے جانے ہیں، وہ ہے آپ کا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ. اس اینول ڈیولپمنٹ بجٹ میں ٹوٹل ان کے پاس 14 ارب روپے ہیں. یہ کہتے ہیں 16 نہیں ہے، 16 میں سے 2 ارب ایفات کا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ 14 ارب روپے ٹوٹل ہیں سال کے لیے. اب کمال یہ ہے کہ ہم نے 19 ارب پہ پہنچا کے 100% یوٹیلائز کرتے تھے. یہ 14 ارب میں سے ابھی تک 10% بھی یوٹیلائز نہیں کر پا سکے ہیں. تو یعنی اگلے 20 سال میں بھی اس اے ڈی پی میں موجود اسکیمیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اگر اس میں سخت فیصلے نہیں لیے گئے. اچھا، آپ نے بتایا کہ 7 سٹنگ منسٹر جو ہے وہ راتوں رات مسلم لیگ نون سے نکل گئے، جس نے انہیں عزت بھی دی تھی، منسٹر بنایا تھا. ان کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کہ کوئی فورس تھی جس نے انہیں پک کیا؟ دیکھیں، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ کو دیکھیں نا سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، یا آپ کو ڈرایا جاتا ہے، یا آپ کو مستقبل اچھا دکھایا جاتا ہے، یا آپ کو مستقبل جو ہے برا دکھایا جاتا ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا تھا، مجھے تو خان صاحب نے خود کہا تھا جی. لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں استقامت دی. دیکھیں، جب آپ ایتھلیٹس کے گراؤنڈ میں جب شامل ہوتے ہیں نا دوڑنے کے لیے، تو اس میں کوئی فرسٹ پہ ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ پہ ہوتا ہے، کوئی کہاں رہ جاتا ہے. تو سیاست بھی ایسی ہے. ہمارے ہاں جب ادارے غیر جانبدار ہوں گے تو سیاسی جماعتیں پھلیں گی پھولیں گی. اس میں یہ دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو فیڈرل بعض ادارے اس کام میں 6 مہینے پہلے لگ گئے تھے. یہ تو خیر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ان اداروں نے یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا اسی طرح. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو ہم نے 2015 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے فلور کراس کرا کے نون لیگ میں شامل کروایا. ایک بندہ سنگل. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ایسے تھے جو ہماری جماعت جوائن کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں، پولیٹیکلی یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم نے نہیں لیا ان کو. ہمارے پاس 2009 میں جنہوں نے ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، انہوں نے 2015 میں ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. ہم نے کوئی فلور کراس نہیں کرایا. مجھے ایک بندے کا نام بتایا جائے. اس وقت یہاں پہ جو اداروں میں 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے حامی نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو فرعون ہے، یہ تو آئے گا تو یہ کر دے گا ہمارے ساتھ. تو وہ آخری دن تک میری جو ہے وہ ہارنے کی پیشنگوئیاں کرتے رہے. تو ہمیں کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کیا. نواز شریف نے آ کے جلسہ کیا. دیکھیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے نا ادارے انوالو کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. ہماری گورنمنٹ میں نواز شریف نے الیکشن شیڈول سے 2 مہینے پہلے آ کے لالک جان میں جلسہ کیا، پارٹی کے زیر اہتمام. سرکاری جلسہ نہیں تھا. پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے اس نے تقریر کی. ہم نے ڈیمانڈ رکھی گلگت سکردو روڈ کا، بلتستان یونیورسٹی کا، اضلاع کا، ہنزا کا، نگر کا، مطلب مختلف ڈیولپمنٹ کا. نواز شریف نے وہاں آ کے اعلان کیا نا، ہماری پارٹی پلیٹ فارم سے اعلان کیا. یہ رندو اور تانگیر ضلع کہاں پھنسی ہے؟ میں آپ کو اس سوال کو کلیئر کروں تاکہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمارے سننے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے کس طرح. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیڈر نے نواز شریف نے لالک جان میں جلسہ کیا، پولیٹیکل پارٹی سے خطاب کیا، وہاں اپنی ڈیمانڈ سنی، وہاں اپنے اناؤنسمنٹ کیا الیکشن شیڈول سے پہلے. یہ بات ریکارڈ پہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. اب 2020 کے الیکشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ عمران خان کو 1 نومبر کو بلایا جاتا ہے. کس کے زیر اہتمام بلایا جاتا ہے؟ ہم کیوں انہیں شک کریں؟ یہ حقائق ہیں. آج ان کو کہا جاتا ہے کارپٹ کے نیچے ڈالو، اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی اس وقت؟ کیا میں نے اس وقت احتجاج نہیں کیا تھا؟ عمران خان صاحب کو 1 نومبر کو یہاں بلایا گیا، وہاں پہ اس سے صوبے کا اعلان کرواتے ہیں جو یہاں کی ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ پری پول ریگنگ نہیں تھی. یعنی ہمارے دور میں تھوڑا سا کہ آپ نے اضلاع کا اعلان کیا اور 2 اضلاع بلتستان ریجن میں آپ نے ڈیولپ بھی کر دیا، فنکشنل ادھر بھی اور لیکن روندو اور تانگیر ضلع کی بات کہیں پھنس گئی. کس نے پھنسایا اس کو؟ دیکھیں، اس میں ایسا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں 4 اضلاع الیکشن کمٹمنٹ تھی ہماری. یہ 4 اضلاع ہماری پارٹی کی الیکشن کی کمٹمنٹ تھی. نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا، جس کو ہم نے عمل درآمد کیا. ہنزا، نگر اور آپ کے روندو، اب کیا کہتے ہیں، شیگر اور کرمنگ، یہ تو ضلع بن گئے نا. اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے درمیان میں ضرورت محسوس کی کہ بھئی مزید اضلاع بننے چاہیے. اس کے لیے ہماری جماعت نے، ہماری حکومت نے ایک کمپریہنسو پالیسی کے اوپر ڈاکومنٹ پہ کام کیا تاکہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ نہ ہو. ہر روز ضلعوں کی سیاست نہ ہو، کہاں ضلع بننے چاہیے کہاں نہیں بننا چاہیے. ہماری کیبنٹ نے ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی. ہمارے اس وقت اورنگزیب صاحب جو لا منسٹر تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹی بھی.
اس میں یہ طے ہوا 60,000 سے زائد آبادی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 2 سے 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہو اس سب ڈویژن کا، تو اس کو ضلع بنا دیا جائے۔ اس پالیسی کو اسمبلی سے اپروو کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب اس پالیسی پہ پرکھا تو 4 علاقے ایسے تھے جو اس پیمانے میں پورے اترتے تھے، جس میں دھاریل اور تانگیر یہ چلاس سے 2.5 سے 3 گھنٹے کے فاصلے پہ، ان کو کے پی کے میں جا کے پھر چلاس آنا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اس لیے ایک ضرورت تھی۔ پھر رندو اس میں پورا اترتا ہے، اس لیے کہ اسکردو سے بھی گلگت سے بھی اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے، پسماندگی بھی ہے، سروس ڈیلیوری سب سے کمزور ہے ہمارے رندو، دھاریل، تانگیر اور گوپس یاسین کو بھی اسی لے لیا گیا۔ اس پہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت دیکھیں آج بھی ہم نے، جب مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی اس طرح کا کہتے ہیں جی اس نے بھی اعلان کیا، عمل نہیں، انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا۔ ہم نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت پہلے پالیسی بنائی، پھر اس پالیسی کے تحت نوٹیفیکیشن کیا، صحیح ہے، 4 اضلاع کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا۔ اس کے بعد ہم نے نان ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ دونوں میں پیسے مختص کر دیے۔ اسی دوران ہمارے اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اگر مہربانی کریں تھوڑا سا آپ مجھے ایک خط لکھ دیں فیڈرل گورنمنٹ کو، کل جب ان ضلعوں کی پوسٹوں کی کریشن کے لیے ہم وہاں جائیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی۔ تو ہم نے ایک خط لکھا، اس کا جواب نہیں آیا، 2-3 مہینے گزر گئے، پھر جب ہم نے زور دیا تو انہوں نے جواب میں لکھا پہلے ضلع کیسے بنائے تھے، ہم نے کہا اس طرح بنائے تھے۔ پھر 3 مہینے بعد جب انہوں نے کوئی جواب ہمیں نہیں دیا، میں خود جا کے پرائم منسٹر سے ملا تو انہوں نے کہا میں آ کے اعلان کروں گا۔ میں نے کہا آپ خود کریں، اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کریں، کریڈٹ لیں۔ انہوں نے اس کے بجائے پھر ہمیں ایک خط لکھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ثاقب نثار جو مشہور معروف بابا رمتے ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ اچھا سر، سپریم کورٹ سے یاد آیا کہ ہمارا جو عبوری آئینی صوبہ، ایسا لگ رہا تھا 1 سال سے کہ کل اعلان ہوگا، پرسوں ہوگا، سارا کچھ ہوگا، تو یہ کہانی کیا ہے ذرا مختصر بتائیے نا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی سنجیدگی والا معاملہ ہے بٹ صاحب، گلگت بلتستان کا ایشو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا حساس ہے، اور اس میں بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ بردباری چاہیے۔ موجودہ حکومت نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اہلیوں کے بھینٹ چڑھا رہی ہے۔ ہم نے جب 2018 کا آرڈر پاس کیا، اس سے پہلے سرتاج عزیز کمیٹی بنی، 100 سے زائد ہماری نیشنل سطح کی میٹنگز ہوئی اور ان کو ان کیمرہ رکھا گیا، ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد پاناما کے نام پہ جو ایشوز بنے جس کی وجہ سے ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہنچا سکے، صحیح، اس کو انتظامی طور پر ہم نے کر دیا، یعنی وہ سارے اختیارات جو کسی بھی صوبے میں وہ ہم یہاں لے آئے، لیکن اس کے اوپر جو آئینی تحفظ تھا وہ ہم نہیں دلا سکے۔ یہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت کے اپوزیشن خان صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ تھے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی بنتا ہوا نظر آتا ہے نہیں سر، ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں عمران خان صاحب نے اس ورکنگ ریلیشن کو تباہ و برباد کر دیا۔ میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ آئینی صوبے کے ایشو کو الیکشن میں کوئی پارٹی کیش نہیں کرائے گی۔ الیکشن کے بعد ہم ساری وفاقی جماعتیں بیٹھ کے آئین میں 13 ترامیم چاہیے ہیں۔ بٹ صاحب یہ ہم اپنے لوگوں کو بڑا خان صاحب آ کے اعلان کرے، اب اس اردو میں آ کے او بھائی یہ پرائم منسٹر کا اختیار نہیں ہے، یہ پارلیمان آف پاکستان کا اختیار ہے۔ اس میں آئین میں 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ کرنی ہے، اور 2/3 میجورٹی نون لیگ کو پی 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 کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ آپ ان کو تو چور کہتے ہیں، ان کو تو آپ ڈاکو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ سکوت کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک ایکٹ ابھی تک اپوزیشن اور حکومت نے مل کے نیشنل لیول پہ نہیں بنایا، وہاں یہ توقع رکھنا کہ یہ آئین میں 13 ترامیم یہ مل کے کریں گے گلگت بلتستان کے لیے، اور خان نے اس کے لیے کوئی ماحول بنایا ہے، وہ آئے روز ماحول تباہ کر رہا ہے۔ میں نہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اختیارات جو یہاں سے واپس گئے، میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں، یہ افسوسناک بات ہے۔ اس بزدار 2 کی حکومت بننے کے بعد سے لے کے اب تک آپ کے بہت سے اختیارات فیڈرل میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کے پروونشل لیول پہ جو ٹینڈرز ہوتے تھے پی ایس ڈی پی کے، وہ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر چیف سیکرٹری کا ہمارے دور میں نوٹیفائی ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو وڈرا کروا دیا۔ وزارت امور کشمیر عملاً گلگت بلتستان میں وہ رول دوبارہ آ گئے جو 2009 سے پہلے تھا، صحیح، یعنی 2009 سے پہلے وزارت امور کشمیر کے جو عمل دخل جی بی میں ہوتا تھا وہ سارا دوبارہ آ گیا۔ سر پھر تھوڑا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا 7 وزراء سٹنگ چلے گئے، اب
ہماری جو معلومات ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پولیٹیشینز ہیں وہ دوبارہ آپ کو ریجوائن کرنا چاہتے ہیں، تو جو بار بار چینج کر رہے ہیں سیاست اور جمہوریت کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دوبارہ قبول کریں گے یا کہیں گے یار بس اب بہت ہو نہیں گیا؟ بٹ صاحب دیکھیں، ہماری آئیڈیلی تو بات یہی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہونی چاہیے. ہم بھی ابھی تک اسی پہ کاربن ہیں. پارٹی کی سیاسی کا فیصلہ ہے کہ ہم نے جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کے گئے ہم ان کو واپس نہیں لیں گے. جیسے 2004 میں کاف لیگ میں لوگ گئے تھے، ہم نے ان کو جی واپس نہیں لیا. اس میں مثالیں موجود ہیں، جی کچھ حیات ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب بھی ہم نے ان میں سے جو ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، بہت سے ساتھیوں کی خواہش ہے واپس آنے کی. ہم نے اس کا ایک فارمولہ رکھا کہ اس ضلع کی تنظیم، اس حلقے کی تنظیم اگر اس کو اڈاپٹ کرتی ہے تو دوبارہ غور ہوگا. صحیح. اب تک تمام حلقوں کی طرف سے، جیسے یہاں پہ ہمارے حلقہ 3 میں ایشو تھا، ہم نے وہاں کمیٹی بنائی، کمیٹی نے اکثریتی رائے سے فیصلہ دیا. تو جنہوں نے اس دفعہ پارٹی کے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے اور اپنے لیے، پارٹی کو کیا ہو گیا، نواز شریف صاحب کی پارٹی آج بھی زندہ ہے، مسلم لیگ نون آج بھی ہے، ان کی سیاست نہ ادھر کہہ رہے ہیں نہ ادھر کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے پارٹی کا انشاءاللہ تعالی 100% ہی یہ خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو واپس نہ لیا جائے. اچھا سر، لاسٹ کویشچن، کیا آپ کو مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت نظر آ رہی ہے آنے والے 2023 کے الیکشن میں؟ دیکھیں، آج جتنے بھی کریڈیبل سرویز پاکستان میں ہو رہے ہیں، ان سرویز میں تو نون لیگ کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. خان نے تو ڈیلیور نہیں کیا، پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی پاپولرٹی نہیں بنا سکی. تو 100% ہی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 میجورٹی سے نون لیگ آئے گی، اور نون لیگ سہارے کے ذریعے حکومت نہیں چلاتی ہے. اس وقت تو یہ جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ ان کا اتحادی بنا ہوا ہے، جو خان صاحب کے بقول جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم تھی MQM، وہ آج ان کی فرنٹ لائن اتحادی بنی ہوئی ہے. صحیح. تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. ناکامی کی صحیح. وجہ یہی ہے. انشاءاللہ EVM مشین کے بارے میں ذرا بتائیے گا. یہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین کی، نقصان آپ کو ہوگا؟ نہیں، ہم تو پہلے تو وہ باجی کی جو مشین ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس جیسی مشین لوگوں کو مل جائے تو لوگوں کی غربت میں کمی آ جائے. حلیمہ باجی کی مشین مل جائے، کون سی وہ سلائی مشین؟ سلائی مشین مل جائے تاکہ ہر آدمی غریب ہو، غریب غربت سے نکلے. یہ دیکھیں، ان کے خان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں پچھلی دفعہ RTS کے ذریعے آیا، اس دفعہ مشین کے بغیر عام لوگ تو مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ اس کے خام خیال ہے. جیسے تیسے انہوں نے بلڈوز کر کے اسمبلی سے پاس تو کروایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کے اپیکس کورٹ سے یہ اڑ بھی جائے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں، ناممکن ہے نا، ناممکن ہے. یعنی آپ اسپین میں بندہ بیٹھا ہے، اس نے گجرانوالہ حلقے میں ووٹ دینا ہے، وہ کس طرح ممکن بنائیں گے؟ تو ہاں، یہ اس میں اگر کام شروع ہو جائے وقت کے ساتھ بہتری ہو سکتی ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے تو خیر ابھی تک آپ دیکھ لیں نا، بدنیتی کی مثالیں دیکھ لیں اس میں، کہ ہمارا جو ڈرافٹ سو کال جو آئینی چل رہا تھا GB کے حوالے سے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موجودہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے، اس کی چونکہ ٹرم 3 سال کی تھی اپوائنٹمنٹ کے وقت، اس کو 5 کر دیا گیا الیکشن کے بعد. تنخواہ 2.5 لاکھ تھی، بڑھا کے 10 لاکھ کر دی گئی. یہ پہلے دفعہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد مزید یہ ہے کہ جو فروغ نسیم صاحب کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ GB کے حوالے سے، جو ریفارمز کے حوالے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ موصوف جو ہے یہ مرکزی الیکشن کمیشن کے ممبر ہوں گے. اب پاکستان کے آئین میں جا رہے ہیں آپ، اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ممبر الیکشن کمیشن 2 اتھارٹیز ہیں جو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ قائد حزب اختلاف اور قائد عوام، جو نیشنل اسمبلی، یعنی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نے ہی ممبر الیکٹ کرنا ہے. ادھر اس فرمولے میں کیا ڈالا گیا ہے، یہ ہی وہاں پہ ممبر ہوں گا. بھائی جب آپ آئین میں جا رہے ہیں تو یہ کنٹرڈکشن کیوں، کہ اس کو مطمئن کر رہے ہیں، اس کو خوش رکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب نے ان 3 سال میں واللہ باللہ اس ملک کو جتنا نقصان دیا ہے وہ ہندوستان 70 سال میں نہیں دے سکا. صحیح. شکریہ حفیظ صاحب، آپ سے گفتگو بہت ساری کرنی تھی، بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان بھر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کی حکومت کو قائم ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ہی قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.